ہم انشاءاللہ تعالی سورہ الطارق سے سٹارٹ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والی چیز کی۔ وہ چیز کون سی ہے وہ آگے ذکر آ رہا ہے۔ وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا معلوم کہ الطارق رات کے وقت ظاہر ہونے والی چیز کیا ہے؟ النجم الثاقب، ایک نہایت ہی روشن ستارہ۔ موسٹ پروبیبل اس سے مراد نارتھ سٹار ہی ہوگا، کیونکہ نارتھ سٹار جو ہے ایک تو اس کی پوزیشن کبھی بھی چینج نہیں ہوتی، فکس رہتی ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین۔ اسی لیے آپ نے جب کبھی بھی زمین کے اوپر ڈائریکشن یا سمت معلوم کرنی ہو تو نارتھ سٹار کو لوکیٹ کیا جاتا ہے، جو ایک بڑا سا ایک دب اکبر بنتا ہے آسمان کے اوپر، 7 ستاروں کا ایک چمچ نما نقشہ سا آسمان پہ۔ اس کے جو فرنٹ والے 2 ستارے ہوتے ہیں ان کی سیدھ میں سب سے روشن ستارہ جو ہے وہ نارتھ سٹار ہوتا ہے۔ اور اگر نارتھ سٹار آپ لوکیٹ کر لیں کسی بھی بیابان کے اندر یا سمندری سفر میں ریگستان کے اندر، اور اپنا رخ آپ اس کی طرف کر لیں تو وہ آپ کا رخ شمال کی طرف ہو جاتا ہے، آپ کے دائیں طرف مشرق، بائیں طرف مغرب اور بیک سائڈ پہ جنوب ہوگی۔ ایک سمپل فارمولہ ہے۔ اسی کو کمپاس کے ذریعے بھی معلوم کیا جاتا ہے، چونکہ کمپاس کے جو نیڈلز ہیں وہ سوئیاں ہمیشہ نارتھ کی طرف وہ پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہیں، کیونکہ ارتھ میگنیٹک فیلڈ موجود ہے، جس کی وجہ سے آپ جب بھی کمپاس رکھیں گے تو آپ کی وہ جو سوئی ہے وہ نارتھ کی طرف ہو جائے گی، اسی کے اوپر آپ کو نارتھ سٹار بھی نظر آئے گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مخلوقات میں اللہ تعالیٰ جن چیزوں کی بھی قسم یاد فرماتا ہے اس اعتبار سے یاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فزیکل فینامنا آف نیچر، قانون قدرت کے تحت یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ دراصل ان چیزوں کا کمال نہیں ہے بلکہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والے کا، کریٹر آف دا یونیورس کا کمال ہے، جس نے یہ اتنی پرفیکٹ چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ اس قسم کو یاد فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے محافظ مقرر نہ ہو، یعنی ہر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو محافظ کے طور پر مقرر کیا ہوا ہے، جو اس کے نامہ اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ کیونکہ ہم اس سے پہلے بھی سورہ المطففین میں پڑھ چکے ہیں ان فرشتوں کے بارے میں ذکر کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو کہ انسان کے نامہ اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ سورہ الانفطار کے اندر وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک ہم نے تم پر فرشتے مقرر کیے ہیں کرامًا کاتبین، جو کہ لکھنے والے معزز فرشتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ بخاری اور مسلم میں اس کی ڈیٹیل بھی آتی ہے کہ فرشتوں کے تبدیلی کے اوقات فجر اور عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں اور جو اس سے پچھلے دن عصر کے وقت کے فرشتے آتے ہیں وہ رخصت ہو جاتے ہیں، پھر یہ فرشتے عصر تک ڈیوٹی کرتے ہیں، اور عصر کے وقت پھر نئے فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ پھر فجر تک ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب یہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو جو نیک بندے ہیں اللہ کے، اللہ کو سیریس لینے والے، تو فرشتے کہتے ہیں جب گئے تھے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جب لوٹے تو عصر کی پڑھ رہے تھے۔ اور دوسرا فرشتوں کا گروہ کہتا ہے کہ جب ہم گئے تو عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور جب لوٹے تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں انسانوں کے اوپر۔ یہ چھوٹے بچوں کو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ بغیر خوف کے بھاگتے پھرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسی ان کو چوٹیں آتی ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ انسان اگر بچوں کو خود سنبھالنا چاہے تو کبھی سنبھال نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے بچوں کا بڑا ہو جانا۔ بچے جس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے بھاگنا اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا،
ان تمام چیزوں کے باوجود ان کی حفاظت ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوتے ہیں، الا یہ کہ جس کی موت کا وقت آ جائے وہ ایک الگ بات۔ ادروائز آپ دیکھتے ہیں کہ بچے بھاگتے ہوئے کبھی ان کو چوٹ آتی ہے تو بالکل کن پٹی کے قریب، کبھی بالکل آنکھ نکلتے نکلتے بچتی ہے تو بندہ کہتا ہے شکر ہے بچت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ اور اس کانٹیکسٹ میں اس حدیث کو بھی یاد کر لیں جو صحیح بخاری میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2311، بڑی لمبی حدیث ہے جس کا لب لباب یوں ہے کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وظیفہ بتایا تھا۔ تو نبی علیہ السلام سے جب انہوں نے ڈسکس کیا تو آپ نے فرمایا یہ 3 راتوں سے جو تمہارا مہمان ہے یہ شیطان تھا۔ اور پھر انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، اس نے مجھے بتایا کہ اگر تم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو تو صبح تک اللہ تعالیٰ ایک محافظ تم پر مقرر کر دے گا، فرشتہ۔ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ شخص ہے تو جھوٹا تھا لیکن اس نے بات سچی کی ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے تو صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مقرر ہوتا ہے۔ تو یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے اوپر مقرر ہوتے ہیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پس انسان کو دیکھنا چاہیے، غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا فرمایا۔ ایک بے قدر پانی کا قطرہ تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے اتنی کمپلیکس کریشن کریٹ کر دی ہے۔ صرف انسان اپنی پیدائش کے اوپر غور و تفکر کر لے تو اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور شناخت نصیب ہو جائے گی۔ خلق من ماء دافق، اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا، منی کے قطرے سے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی پروڈکشن، ظاہر ہے کہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں اسی سے ہی وہ گوہر نایاب، وہ جو ہے لیکوڈ بنتا ہے جس سے انسان کی یعنی ریپروڈکشن کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے ہم اسے نکالتے ہیں۔ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک وہ ہستی جس نے انسان کو ایک بے قدر پانی سے پیدا کیا ہے اسے واپس لانے پر بھی قادر ہے۔ یعنی وہ جب گل سڑ کے مٹی ہو جائے گا، وہ اللہ جس نے بے قدر پانی کے قطرے سے انسان کو پیدا کیا وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب انسان گل سڑ کے بالکل ہڈیاں بن جائے گا اللہ تعالیٰ دوبارہ اسی انسان کو واپس لے آئے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یوم تبلی السرائر، یاد کرو اس دن جب سب کے سب راز فاش کر دیے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں انسان نے کوئی چھپا کے قتل کیا تھا، دنیا کو تو پتہ نہیں چلا، دنیا کی پولیس سے بھی آپ نے آنکھیں چھپا لیں، عدالتوں سے بھی بچ گئے جھوٹی گواہیوں کے ذریعے، لیکن قیامت والے دن جس شخص نے دنیا میں جرم کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں پائے گا، سارے کے سارے راز کھل جائیں گے۔ اور اللہ معافی دے، یہ جو راز کھلنے ہیں نا، بڑے بڑے نیکوکاروں کی مٹی پلید ہو جانی ہے۔ دنیا میں انہوں نے نیکوکاری کے لبادے اوڑے ہوئے تھے، لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ قیامت والے دن جب ان کے اوپر برا وقت آئے گا تو انسان یعنی پریشان ہو جائے گا کہ یار یہ حضرت صاحب بھی۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے وائزین کو اپنی انتڑیوں کے گرد گدھے کی طرح چکر کاٹتے ہوئے دوزخ میں دیکھا ہے۔ جس طرح آج کل ہمارے یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں تو رواج ہے نا بیل کو جوتا جاتا ہے، اس طرح گدھے بھی جوتے جاتے تھے، جو ایک کولو کے جس طرح یہ بیل ہوتے ہیں تو وہ چکر کاٹتے تھے پانی نکالنے کے لیے یا سٹے سے گندم کے دانوں کو الگ کرنے کے لیے، ان کے پاؤں وہاں پڑتے تھے۔ تو جس طرح گدھے یوں گھومتے رہتے ہیں نا، اس طرح اپنی انتڑیوں کے گرد ان کو گھومتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل جنت پھر ان سے پوچھیں گے کہ یہ تم لوگ تو تمہاری باتیں سن کے تو ہم جنت میں پہنچ گئے، ہائے 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 ہائے، تو تم لوگ کیوں جہنم میں ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم جو کہا کرتے تھے اس پہ خود عمل نہیں کیا کرتے تھے۔
اس لیے وہ کہا جاتا ہے نا کہ مولوی جو کہہ رہا ہوتا ہے نا اس پہ آپ عمل کریں، مولوی جو کر رہا ہوتا ہے نا اس پہ عمل نہ کریں، کیونکہ کرنا جو ہے نا وہ مشکل کام ہے، نیکی کا کام. لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا بہت آسان کام ہے. تو اس دن راز فاش کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں پہ پردہ ہی رکھے. ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہم سے درگزر والا معاملہ فرمائے. ایسا بھی ہوگا کہ بعض لوگوں کے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ پردہ رکھ لے گا، ان کے ظاہر ہے کہ وہ ان نیک اعمال کے سبب بھی ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوگا. باقی جس کی مٹی پلید ہونی ہے وہ تو ہو جانی ہے. اور میں نے دیکھا ہے ریاکار لوگوں کو تو بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ریاکار کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ ایک دفعہ اس کی ریاکاری پبلک کے سامنے عیاں نہ کر دے. ہم نے کئی علماء کو دیکھا ہے پوری زندگی لوگوں کو دھوکہ دیے بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی ان کا وہ پورے کے پورے کچے چٹے کھل کے سامنے آ جاتے ہیں سکینڈلز کی فارم میں اور ایشوز میں. اور جب سے ہماری ویڈیوز آئی ہیں تو زندہ اور مردہ سارے بزرگوں کے کچے چٹے کھل کے سامنے آنا شروع ہو گیا. تو الا ماشاء اللہ تعالی فما لہ من قوۃ ولا ناصر. تو جب وہ راز فاش کر دیے جائیں گے فما لہ من قوۃ ولا ناصر، پس اس دن نہ تو اس شخص میں خود کوئی زور ہوگا اللہ سے بچنے کا، ولا ناصر، اور نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا. یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں چھڑا سکے گا. جب وہ شخص اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جائے گا، نہ تو وہ خود اپنی طاقت کے ذریعے بچ سکتا ہے، نہ اس کو کوئی دھونس کے ساتھ بچا سکتا ہے. یہ شفاعت بالاذن کا معاملہ بھی سمجھیں، یہ شفاعت بالوجاہت نہیں ہے کہ دھونس کے ساتھ کسی کو چھڑوا لیا جائے. قرآن کی جو ڈاکٹرائن ہے اس ڈاکٹرائن کے اندر شفاعت جو ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہے. اللہ جس کے لیے اجازت دے دے گا اس کے لیے شفاعت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی شخص کسی کو دھونس کے ساتھ زبردستی کے ساتھ چھڑوا نہیں سکتا. تو اسی لیے اللہ فرما رہا ہے کوئی وہاں پہ مددگار نہیں ہوگا. اور اس کا کلائمیکس وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی قیامت کے دن تو میں تجھے اللہ کے حضور چھڑوا نہیں سکوں گا. یعنی دنیا میں تو میں اپنے مال سے تجھے جو ہے وہ اکوموڈیٹ کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے حضور اگر پکڑ ہو گئی تو پھر قیامت والے دن میں تمہیں اللہ کے عذاب سے چھڑوا نہیں سکوں گا. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی جس سے بارش برستی ہے. ظاہر ہے کہ وہ آسمان کی قسم اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریٹر آف جو آسمان ہے اس کی قسم یاد فرمائی ہے، اور بارش کے اوپر ہی سب کا سب، یعنی یہ نظام زندگی ڈیپینڈنٹ ہے. بارش ختم ہو جائے تو دنیا سے انسانیت ہی ختم ہو جائے گی، جاندار ختم ہو جائے گی. یہ پورے کا پورا واٹر سائیکل جو ہے وہ بارش کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. سورج کی روشنی سے سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے، وہ بارش کی فارم میں زمین پہ برستا ہے، گلیشیئرز کی فارم میں پہاڑوں پہ سٹور ہوتا ہے، پھر اسی سورج کی روشنی سے وہ پگھلتا ہے. وہاں سے دریا چلتے ہیں، زمین کے اوپر بھی زمین کے نیچے بھی، اور ہم زمین کے نیچے سے وہ پانی نکالتے ہیں، اوپر سے بھی استعمال کرتے ہیں. بارش بھی الٹیمیٹلی زمین اگاتی ہے. زمین اگانا چھوڑ دے تو انسانیت یہاں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی، کوئی جاندار نہیں ایگزسٹ کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ قسم ہے آسمان کی جس سے بارش برستی ہے. والارض ذات الصدع، اور اس زمین کی جو بارش سے پھٹتی ہے. یعنی وہ بارش زمین میں پڑتی ہے تو جو دانہ ہم نے بویا ہوتا ہے اس تک جب وہ نمی پہنچتی ہے تو وہ دانہ پھٹتا ہے، اس میں سے 2 پتیاں نکلتی ہیں اور پھر باہر نکلتی ہیں، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ کھیتی اور درخت سامنے آتے ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. سر کسی شخص کو یہ نہ پتا ہونا کہ بیج میں سے درخت نکلتا ہے یا کھیتی، آپ اسے منوا ہی نہیں سکتے. یہ تو ہمارے ایکسپیرینس میں چیزیں آئی ہیں نا، اس لیے ہم مان رہے ہیں. کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم کچھ معجزات کے عادی ہو چکے ہیں،
یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا مردے کا زندہ ہونا یہ چھوٹا معجزہ ہے، انڈے میں سے چوزے کا نکلنا بڑا معجزہ ہے، لیکن اس کو چونکہ ہم بچپن سے آبزرو کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں وہ آکورڈ نہیں لگتا، ورنہ یقین کریں جس شخص نے انڈے سے چوزا نہ نکلتا دیکھا ہو، اس کو جب پہلی بات آپ یہ بات بتائیں کہ یہ جو تم پوری زندگی انڈا توڑ کے کھا رہے ہو لیسدار مادہ، اس میں سے چوزا نکلتا ہے، وہ کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لیسدار مادے میں تو دور دور تک کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ اس میں سے اتنا خوبصورت چوزا نکلے جس کے اندر جان بھی ہو، اس کے پھر پر ہوں، پروں کی ایروفائل سٹرکچر ہو، اس کے اندر اس کے گردے ہوں، سارا بلڈ کا سسٹم ہو، پھر پیدا ہوتے ہی اپنی خوراک تلاش کرنا شروع کر دے۔ ایک چوزا نہیں کوئی بنا سکتا سر، چوزا تو بہت بڑی بات ہے، چوزے کی چونچ نہیں کوئی بنا سکتا۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انڈا نہیں ایسا بنا سکتی جس میں سے چوزا نکلے۔ اسی لیے تو بایولوجی کا یہ لا فائنل ہو چکا ہے کہ لیونگ تھنگس کین نیور بی کریٹڈ آؤٹ آف نان لیونگ تھنگس۔ زندہ چیزیں مردہ سے نہیں کبھی بھی بن سکتی۔ مرغی نہیں انڈا دینا ہے، اس میں سے چوزا نکلنا ہے۔ ہاں اب آپ اس انڈے کو چاہے مشین کے نیچے رکھ دیں، مشین میں، یا کسی مرغی کے نیچے، انڈا کوئی نہیں بنا سکتا، بیج کوئی نہیں بنا سکتا۔ درخت سے ہی بیج ٹوٹے گا، اور ایک بیج کے اندر پھر ہزاروں درختوں کا ڈیٹا ہے، کیونکہ اس سے جو ایک درخت بننا ہے اس سے پھر ہزاروں بیج۔ ایک آپ تربوز جو کاٹ رہے ہیں وہ دیکھنے کو تو ایک تربوز ہے، لیکن اس میں کروڑوں تربوزوں کا ڈیٹا پوٹینشلی موجود ہے۔ جتنے بیج ہیں وہ آگے ایک ایک بیج ایک ایک تربوز نہیں ہے، ہزاروں تربوز ہیں، کیونکہ جو اس ایک بیج سے جو تربوز بننا ہے اس میں ہزاروں بیج ہونے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو قسم ہے آسمان کی جس سے بارش برستی ہے، اور اس زمین کی جو پھٹ جاتی ہے بارش کے برسنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ بیسیکلی یہ اسی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک مردے کو بھی قبر سے نکالنے پر قادر ہے۔ یعنی یہ فزیکل فینومینا آف نیچر تمہارے ایکسپیرینس میں ہے، اس سے تو کسی کا انکار نہیں ہے نا، تو بس اسی پر قیاس کرتے ہوئے سمجھ لو کہ وہ اللہ جو ایک بے قدر بیج کو 6 ارب گنا بڑا درخت بنانے پر قادر ہے، مردہ زمین سے نکال کے اس کو اس لیول تک لے جانے پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ کوئی گل سڑ کے ہڈیوں میں مل جائے اور اس میں سے دوبارہ سے اس مردے کو زندہ کر لے، کیونکہ یہ ایکسپیرینس تو آپ کے سامنے۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، بے شک یہ قرآن قول فیصل ہے، یعنی قرآن الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، اس میں جو کچھ آ گیا بس وہی قانون ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے قیامت کے قائم ہونے کے کانٹیکسٹ میں، کہ یہ قرآن جو کہہ رہا ہے نا کہ مر کے تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو یہ ہو جانا ہے۔ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، قرآن کی باتیں کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیسا زبردست انداز ہے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، بڑی سیریس چیز ہے، یہ قول فصل ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، جو سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، قرآن پرپز کے ساتھ اتارا گیا اور یہ پرپز کے ساتھ اترا، فیصلہ کن کتاب ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اس کتاب کے اندر جو کانفیڈنس لیول ہے نا سر، وہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ قرآن اگر آپ ترجمے سے پڑھیں نا تو اس کی سب سے ڈومیننٹ چیز آپ کو نظر آئے گی، اس کا کانفیڈنس، کہ یہ کرو تو بچ جاؤ گے، یہ کرو گے تو مارے جاؤ گے، پورے اعتماد کے ساتھ بات ہو رہی ہوتی ہے، پورے پیشن کے ساتھ۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ ایک امریکن یوتھ منسٹر مسلمان ہوئے، جوشوا، ان کے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے ان کے اسلام لانے کے اوپر، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، انگلش کے اندر ہے، آلموسٹ 1 گھنٹے کی۔ ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسیپٹ اسلام، بائبل کی وجہ سے میں کیسے اسلام تک پہنچا۔ اس میں انہوں نے قرآن حکیم کے حوالے سے ایک ورڈکٹ دی ہے کہ جب یہ میں نے کتاب پڑھی، کتاب ان کو جمعے والے دن گفٹ کی گئی، تو منڈے تک وہ پوری قرآن پڑھ چکا ہوا تھا۔ سبحان اللہ کہو، تو پوری زندگی نہیں پڑھا پورا قرآن۔ پرپز آف لائف کی تلاش میں لوگ ہیں نا۔ وہ کہتا ہے میں تو بس جب میں نے جمعے والے دن رات کو قرآن شروع کیا تو میں نے ایک رات میں ہی اپنا دل اس کتاب کو دے دیا تھا، سورہ آل عمران اور سورہ نساء تک جب میں پہنچا تو اس نے کہا اس کتاب کی مجھے سب سے جو زیادہ
اٹریکٹیو چیز لگی ہے وہ اس کتاب کا کانفیڈنس ہے. جس طریقے سے یہ دھڑلے کے ساتھ بات کرتی ہے کتاب, کوئی رکھ رکھاؤ نہیں ہے, سیدھی سیدھی کھری کھری باتیں, تو وہ انسان کے اوپر بڑا اثر کرتی ہے کہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ صرف خدا ہی بات کر سکتا ہے. ہم لوگ تو بات جب کرتے ہیں ایسا کرنا چاہیے, بہتر ہے یوں کر لیں, تو اللہ تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. یہ جو کہانیاں, قصے, سٹوریاں, یہ دین اور ہے. قرآن بہت سخت ہے اپنے مزاج کے اندر اور بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے. اچھا یہ بات کافروں کو بھی سمجھ آ گئی تھی. سورہ یونس میں آتا ہے نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے آؤ, یہ بہت سخت ہے. تو اللہ تعالیٰ میں نبی ان سے فرماؤ مجھے کوئی اختیار نہیں میں اس کتاب کو بدل سکوں, میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو اللہ میری طرف کرتا ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرماؤ میں خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ بالفرض اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. یہ ہے جناب اس کتاب کا کانفیڈنس. وما ہوا بالہزل, یہ قرآن کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے. اچھا اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ بعض اوقات کبھی مثال دینے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں نا, کوئی اللہ کے لیے مثال بیان کر دیتے ہیں یا کتاب اللہ کے لیے, تو وہ لوگ بعض اوقات کہتے ہیں جی وہ نقل کفر نہ باشد, وہ کہتے ہیں یہ تو آپ نے بڑی گستاخی کر دی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو آپ نے قرآن کے بارے میں بات کر دی. اب یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ مثال خود بیان فرما رہا ہے کہ قرآن فیصلہ کن کتاب ہے, یہ کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے. اب یہی بات اگر میں کر دوں نا کہ یار یہ قرآن مذاق نہیں ہے, وہ کہیں گے جی آپ نے مذاق کا لفظ قرآن کے لیے استعمال کر لیا. میں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. میں کبھی بات کر دیتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ٹونٹ کے طور پہ کی ہے, تانا دیتے ہوئے. جب کافر کہتے ہیں نا اس کتاب میں یہ جو چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان ہوئی ہیں, مکھی کی مثال ہوئی ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ ہمیں کوئی اس بات میں حیا نہیں ہے کہ ہم مچھر کی مثال بیان کریں یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی. ہاں ہم چاہتے ہیں اس کے ذریعے تمہیں گمراہ کر دیں اور اس کے ذریعے تمہیں ہدایت دے دیں. یعنی گمراہ کسے کریں؟ جو بات مان لے اس کو گمراہ کریں؟ نہیں, جو بات نہ مانے, قرآن ترجمے سے نہ پڑھے وہ گمراہ ہو, یا مان کے بھی نہ پڑھ کے بھی نہ مانے وہ گمراہ ہو, اور جو بات قبول کر لے وہ ہدایت پہ. تو میں اس پہ اکثر بولتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بات ٹونٹ تانے کے طور پہ کی ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ گمراہ تو نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ گمراہ وہ ہوگا جو اس بات کو نہیں مانے گا. لیکن نظر بات ہے ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیں. اس کا یہ مطلب نکالنا کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہوں گے, یہ تو کفر ہے. اگر ورنہ تو یہ ماننا پڑے گا قرآن ایک وقت میں دو چیزیں درست نہیں ہو سکتی, یا تو قرآن کتاب ہدایت ہے یا گمراہ کرنے والی کتاب ہے. تو یہ کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے, ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. تو گمراہ کرنے والی کتاب نہیں, وہ بات تانے کے طور پہ, ٹونٹ کے طور پہ, یا آج ماڈرن دور میں پھکی کے طور پہ ہوئی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے نہ مانو جاؤ دوزخ میں, اسی لیے نازل کیا تھا کہ تم دوزخ میں جاؤ. تو یہ بات اللہ تعالیٰ ٹونٹ کے طور پہ کر رہا ہوتا ہے. وہ جب ہم یہ مثال بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی او ہو دیکھیں جی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کر دیا. تو یہاں قرآن کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ قرآن فیصلہ کن کتاب ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. تو یہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کتاب مذاق ہے, مذاق نہیں ہے. قرآن میں آیا یہ نبی مجنون نہیں ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کسی نے نبی علیہ السلام کے لیے مجنون کا لفظ کیوں بول دیا, وہ تو نہ کے لیے بولا جا رہا ہے نا. اور جب نہ کے لیے مثال دی جائے گی تو پھر دی جائے گی. قرآن میں آتا ہے یہ نبی شاعر نہیں ہے, یہ مجنون نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا, یہ لوگ اسی طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں. وَأَكِيدُ کیدا, اور میں بھی تدبیر فرما رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے یہ چالیں چل رہے ہیں. وہ اسی انتظار میں تھے کہ نبی علیہ السلام فوت ہو جائے تو یہ دین دفن ہو جائے گا, اور طرح طرح کی سازشیں اسلام کے خلاف کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارا کہ یہ بھی چالیں چل رہے ہیں اور میری بھی تدبیر ہے. تو پھر دیکھتے ہیں کس کی تدبیر کامیاب ہوتی ہے. واللہ خیر الماکرین, اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. تو نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی علیہ السلام آپ کافروں کو تھوڑی سی مہلت اور دے دیں اور کچھ وقت انہیں چھوڑ دیں ان کے حال پہ, ان کو کچھ نہ کہیں. یعنی اللہ تعالیٰ مارا کہ یہ جو کچھ سازشیں کر رہے ہیں آپ اپنی دعوت کا کام جاری رکھیں, یہ خود بخود وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گی. سر یہ جو ٹاپک ہے نا قرآن پاک میں درجنوں دفعہ آیا ہے
کہ اے نبی ان کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنا کام کریں۔ یہ تھم رول ہے کسی دعوت کی کامیابی کا۔ اگر آپ رونا پیٹنا ڈال کے بیٹھ جائیں گے، اوہ فلاں بندے نے یہ بات کر دی، اب میں کیا کروں، تو وہ تو کرتے رہیں گے لوگ، پیغمبروں کو نہیں لوگوں نے چھوڑا۔ آپ اپنی سچائی بیان کرتے رہیں، سچائی میں بڑی طاقت ہے۔ ہمارے پاس تو یعنی ماشاءاللہ ہزاروں لوگ، میں یعنی بلا مبالغہ کہوں گا، جو فزیکلی آ کے مجھے مل کے جا چکے ہیں۔ ایک ایک بندے کے اوپر پوری پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ کس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے حق تک پہنچایا ہے، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جو مخالفین کی وجہ سے آتے ہیں، کیونکہ مخالفین جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ کون بندہ ہے جس کے بارے میں بول رہے ہیں، تو وہ سن لیتے ہیں، اور وہ مولوی تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی پبلک کی مت مار دیں گے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا بدل چکی ہے۔ اب لوگ کاؤنٹر ویریفائی کرتے ہیں، اب کہانیاں کس سے نہیں چل سکتے۔ پہلے تو یہ تھا کہ آپ نے کہانی بیان کر دی، کسی سنی نے شیعہ کے بارے میں کہانی بیان کر دی کہ شام غریباں کو یہ فلاں فلاں کام الٹے کرتے ہیں۔ اب آج کا نوجوان جو ہے وہ شام غریباں میں خود پہنچ جائے گا، یا ویڈیو دیکھ لے گا شام غریباں کی، وہ کہے گا وہاں تو کوئی نہیں ایسا کام ہو رہا، تو یہ تو کہانی کرا رہا ہے۔ اسی طریقے سے پہلے زمانے میں شیعہ کی طرف سے یہ پراپوگنڈا ہو سکتا تھا، یہ مولا علی کو نہیں مانتے، یہ حسین کو نہیں مانتے۔ آج کا جب شیعہ بچہ ہے وہ جا کے مسجد میں خود جا کے دیکھ لے گا کہ بھئی چاروں خلفاء کے نام لکھے ہوئے ہیں، ویڈیوز دیکھے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا یار کہ مولا علی کا دفاع کرنے والے اس وقت سب سے زیادہ وہ پلیٹ فارم استعمال ہو رہا ہے، سنی اور شیعہ دونوں کی طرف سے ویڈیوز ان کی اپلوڈ ہو رہی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو اب وہ باؤنڈریز جو ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں، تو یہ چالیں جو ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں اللہ کے فضل سے، اور یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے، اور لوگ چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں۔ تو صحابہ کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوا، ایک ایک گھر میں دعوت، سوائے انٹرنیٹ کے یہ پاسبل ہی نہیں کہ ایک ایک گھر میں دعوت پہنچے۔ تو آج تو ہمیں یہ اس حدیث کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کوئی گھر بچا ہے؟ وہ لوگ جو اپنے ینگ ایج میں، اپنی جوانی میں دوسرے مکتبہ فکر کی مسجد میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اتنے سٹرکٹ تھے اپنے عقائد اور نظریات میں، آج ان کی اولاد اپنے موبائل پہ ہماری ویڈیوز دیکھ رہی ہے اور وہ روک نہیں سکتے۔ تبلیغی جماعت والے بیچارے تو دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں نا، اور لوگوں کو دعوت کی طرف مائل کرتے ہیں۔ اب سننے والے کی مرضی ہے، کئی تو دروازہ ہی نہیں کھولتے ہیں، کھول کے گالیاں سنا کے دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ تو سر ہم تو دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں ہیں، ہم تو ڈائریکٹ بیڈ روم میں پہنچتے ہیں بغیر کھٹکھٹائے، موبائل کے اندر، اور اس کے موبائل میں بھی پہنچیں گے جو اپنی اولاد کو جکڑ کے رکھے گا اپنے فرقے میں، لیکن اس تک یہ بات پہنچے گی، اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکے گا۔ تو یہ اس زمانے میں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح زمین کے خزانے اگلوا دیے ہیں، کہ جو مخالفین کی سازشیں تھیں دعوت حق کے مقابلے پہ، وہ کس طرح ڈائلیوٹ ہوتی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی سبب تو بنانا ہوتا ہے، یہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ اس دنیا کو جوڑا ہے، تو وہ چیزیں تو خود بخود پھر وہ راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شروع میں تو نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا۔ صحابہ کرام نے سوچا تھا کہ یار رومن اور پرشین امپائر جو ہیں وہ مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گی اتنے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ، لیکن آپ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے کیسی غیبی مدد فرمائی ہے۔ تو اس لیے جو لوگ دائی ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ٹروتھ لور بنے، سچائی سے محبت کریں، سچائی پھیلائیں، اور اس چیز کی پرواہ نہ کریں کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، ورنہ آپ کبھی بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر ہی نہیں سکتے۔ دنیا کی تو مثال میرے بھائی اس کتے کی سی ہے کہ جب آپ کسی گلی سے گزر رہے ہیں اور اس گلی میں کئی کتے کھڑے ہوں اور آپ پہ بھونک رہے ہوں، تو آپ ایک ایک کتے کو جواب تو نہیں دیں گے یا خاموش کرانے کی کوشش کریں گے، آپ اپنی منزل کی طرف روانہ رہیں۔ اگر آپ منزل کی طرف روانہ رہ کے منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر کتوں کو جواب نہیں دینا ہوگا، ان کو سیریس نہیں لینا ہوگا۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی جو دعوت تھی اس کے خلاف بھی اس وقت آپ دیکھیں، ہمیں تو اس تکلیف سے نہیں گزرنا پڑ رہا جو صحابہ اکرام کو گزرنا پڑا، ان کو تو جانیں سٹیک پہ لگانی پڑی ہیں، اور اس لیول پہ آزمائش آئی ہے کہ غزوہ بدر میں اس طرف باپ کھڑا ہے تو اس طرف بیٹا کھڑا ہوا ہے. میرا خیال ہے ہم پہ تو یہ آزمائش نہیں آئی ہے، تو ان پہ تو بہت بڑے لیول کی آزمائش تھی.